تو یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ دکھ، یہ درد آتے رہیں گے، یہ آتے ہیں، لیکن بندے کا کام کیا ہے؟ بندہ اس پر صبر کرے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ پاک میں بیٹھے تھے، ایک صحابی آئے، سرکار مجھے دے دیں کچھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ تھا سرکار نے عطا فرما دیا۔ دوسری بار پھر آئے، سرکار کچھ عطا فرما دے، سرکار نے پھر عطا فرما دیا۔ تیسری بار پھر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عطا فرما دیا۔ ساتھ فرمایا، توجہ ہے، ساتھ یہ فرمایا کہ جو سوال سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جو سوال سے، کہ میں کسی سے نہ مانگوں، میں کسی سے نہ مانگوں، فرمایا جو بندہ کسی سے سوال کرنے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے نا، اللہ پہ توکل رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے۔ ایسے اسباب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے، وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، لیکن صبر کرنا پڑتا ہے۔ فرمایا بندہ اپنے آپ کو سوال کرنے سے بچائے تو اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر بندہ بے نیازی برتتا ہے، کہتا نہیں بس اللہ میرے کام کر دے گا، اللہ میرے کام بنا دے گا، اللہ میرے کام بنا دے گا، دنیا میں کسی سے امید نہیں رکھتا، کسی شخص سے امید نہیں رکھتا، اللہ سے پر یقین رکھتا ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا کام بھی بنا دیتا ہے۔ آواز کم آئی ہے آپ کی؟ پہلا کیا ہے؟ یہ میرے حدیث پاک آپ کو آخر میں سنا رہا ہوں اس لیے کہ اس کو اپنے دل میں جگہ دینی ہے۔ تنگی کے حالات آ جائیں، کوئی پریشانیاں بن جائیں، ٹھیک ہے، اللہ کی بارگاہ میں آئیں، اللہ کی بارگاہ میں آئیں۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی آتی نا، حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود کا عمل کیا ہے، اپنا عمل کیا ہے، سرکار نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، نفل۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں 3 دن ہو چکے تھے سرکار نے کھانا نہیں کھایا تھا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے نڈھال ہو رہے تھے۔ گھر آئے، عائشہ کچھ کھانے کو ہے؟ عرض کی آقا نہیں، کھانے کو نہیں۔ سرکار مسجد میں چلے گئے، کیا کرنا شروع کیا؟ نماز پڑھنی شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر گھر آئے، عائشہ کچھ کھانے کو آیا؟ کسی سے مانگا نہیں، کسی سے نہیں مانگا، نہ مسجد آئے ہیں، اللہ سے دعا کی۔ عائشہ کچھ آیا؟ عرض کی آقا نہیں، کچھ نہیں آیا۔ تیسری بار پھر سرکار مسجد میں آئی، نماز پڑھی، پھر سرکار گھر گئے، عائشہ کچھ آیا؟ آقا ہاں اب آیا ہے۔ کون آیا تھا؟ آقا عثمان آئے تھے۔ تو عثمان نے آگے کہا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سرکار کافی نڈھال تھے، کیا کچھ کھانے کو نہیں ہے؟ تو عائشہ صدیقہ نے بتایا کہ عثمان تیرے نبی نے 3 دن ہو گئے کچھ نہیں کھایا، 3 دن ہو گئے کچھ نہیں کھایا۔ تو عثمان غنی رونے لگ گئے، عرض کی کہ میں ابھی لے کے آتا ہوں۔ وہ پھر سارا راشن لے کے آئے، اور آئندہ عرض کی آئندہ آپ کو کوئی ایسی نوبت پڑے تو مجھے ضرور بتائیے گا، ضرور بتائیے گا مجھے۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا کھایا اور عثمان کے لیے دعا کی، یا اللہ عثمان سے تو بھی راضی ہو جا، میں محمد بھی راضی ہو گیا، عثمان سے تو بھی راضی ہو جا، میں محمد بھی راضی ہو گیا۔ 3 دفعہ سرکار نے کلمات کہی، لیکن سرکار نے عثمان غنی سے کہا نہیں ہے کچھ جا کے۔ عبد الرحمن بن عوف وہاں تھے، ابو بکر صدیق وہاں تھے، عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے، کتنے صحابہ تھے مدینہ پاک میں، سعد بن معاذ تھے، سعد بن عبیدہ تھے، اسید بن حدیر تھے، بڑے بڑے صحابی، انصاری صحابی، بڑے بڑے۔ سرکار نے کسی کے سامنے نہیں کہا، کسی کو جا کر نہیں کہا، کس کو کہا؟ بولو، اللہ کو کہا۔ وہی حدیث پاک میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو اپنے آپ کو سوال سے بچانا چاہے، اللہ تعالیٰ اس کو پھر سوال سے بچاتا ہے، لوگوں سے اس کو بے نیاز کر دیتا ہے۔ فرمایا جو بے نیازی برتتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز بنا دیتا ہے، اور جو شخص اپنے اوپر زور ڈال کر صبر کرتا ہے تو پھر فرمایا اللہ تعالیٰ اسے صبر بھی عطا فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے صبر بھی عطا فرما دیتا ہے۔